بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم کریں گے تحریک دیوبند۔ پہلے اس کا پس منظر دیکھ لیتے ہیں۔ جب برصغیر میں انگریز راج قائم ہوا تو انہوں نے یہاں پہ اپنا نظام تعلیم نافذ کیا۔ مسلمانوں نے اس نظام تعلیم کو اپنی تہذیب و ثقافت کے لیے خطرناک قرار دیا۔ یہ نظام تعلیم سراسر الحادی تھا۔ ہندوؤں نے اس نظام تعلیم کی بدولت مادی فوائد حاصل کیے۔ مسلمان اپنے دینی علوم کے تحفظ کے خواہاں تھے کہ ان کی آئندہ نسلوں کو اسلامی خطوط پر تعلیم و تربیت ہو، اور وہ مغربی فیشن پرستی اور بے دینی کا مقابلہ کرنے کی سخت رکھتے ہوں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد حالات خراب ہونے لگے، اور ان پریشان کن حالات میں مسلمان علماء نے مسلمانوں کی دینی حالت سدھارنے کے لیے ایک تحریک کا آغاز کیا جسے تحریک دیوبند کہتے ہیں۔ یہ ایک خالصتاً مذہبی تحریک تھی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکھی اور مولانا محمد قاسم نانوتوی نے غور و خوض کے بعد فیصلہ کیا کہ آزاد مدارس دینیہ کا سلسلہ قائم کیا جائے۔ اس تحریک میں دیوبند کے ممتاز افراد حاجی محمد عابد، مولانا ذوالفقار علی، مولانا فضل الرحمن عثمانی اور مولانا محتاب علی نے حصہ لیا۔ انہوں نے چندہ اکٹھا کیا۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی نے 30 مئی 1866 کو دہلی سے 92 میل کے فاصلے پر سہارنپور یو پی انڈیا میں قصبہ ہے دیوبند، اس میں ایک مدرسے کا آغاز کیا۔ یہ جگہ ہندوؤں کی مشہور تیرتھ گاہ تھی۔ اس قصبے کی مسجد چھتہ کے سین میں ایک انار کے درخت کے نیچے درس و تدریس کا سلسلے کا آغاز ہوا۔ یہ سلسلہ ایک شاگرد محمود الحسن سے شروع ہوا، اور مولانا قاسم نانوتوی مولوی مملوک علی کے شاگرد تھے، اور مولانا مملوک علی شاہ ولی اللہ کے مکتبہ فکر سے تعلیم حاصل کی انہوں نے۔ سید احمد شہید کی مجاہدین کی تحریک میں بھی یہ شامل رہے تھے۔ دراصل یہ تحریک شاہ ولی اللہ کے خاندان سے فیض یافتہ تھی۔ اس مدرسے کے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی، پہلے سربراہ یا منتظم مولانا محمد یعقوب نانوتوی، پہلے مدرس یا معلم مولوی محمد محمود، اور پہلے شاگرد محمود الحسن تھے، جو بعد میں مولانا محمود الحسن کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس مدرسے کا آغاز توکل اللہ کے تحت ہوا۔ آج یہ 23 بڑی درس گاہوں، 400 حجروں اور 8 اقامت گاہوں یعنی ہاسٹلز پر مشتمل ہے۔ تمام دنیا میں 4 بڑی اسلامی یونیورسٹیز میں سے یہ ایک ہے، اور حکومت سے امداد نہ لینے کا بھی فیصلہ اس میں کیا گیا۔ اچھا، پہلے 9 سال تک تو یہ مدرسہ بالکل ابتدائی حالت میں رہا تھا۔ 1876 میں نئی تعمیرات کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ پھر یہ دارالعلوم یا مرکز میں تبدیل ہو گیا۔ اس کی بیس و سمانی کو توکل اللہ یا رجوع اللہ کا سبب قرار دیا گیا۔ مستقل ذرائع آمدنی نہ ہونے کی وجہ سے عام مسلمانوں سے رابطہ کیا گیا، جس سے دارالعلوم کا تعارف دور دور تک پھیلا، اور اس میں ان کے ہمدردوں شاگردوں کے حوالے سے بیرون ملک تک ان کا اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب تحریک دیوبند کے اسباب دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے احیاء دین یا اسلام کے احیاء کے حوالے سے مغلوں کے زوال کے ساتھ ہی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، مسلمانوں میں دینی اور اخلاقی پستی شروع ہو چکی تھی، مختلف بدعات پیدا ہو گئی تھی، اور اس تحریک کا مقصد مسلمانوں میں نئے سرے سے ان کی دینی اور اجتماعی زندگی کی اصلاح کرنا، بدعات کا خاتمہ اور اخلاقی اصلاح تھا، اور اس کا بنیادی مقصد نئے سرے سے دین کو زندہ کرنا اور اسلامی تعلیمات کو پھیلانا تھا۔ پھر آ جاتا ہے تبلیغ اسلام کے حوالے سے، اس نے بہت اہم کردار ادا کی، اور یہ بھی اس کا سبب تھا، اس کو بنانے کے حوالے سے یا اس کی محرکات کے حوالے سے اس میں شامل تھا۔ انگریزوں کی سب سے بڑا مقصد ہندوستان کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ عیسائی بنانا تھا۔ انہیں سرکاری سرپرستی حاصل تھی۔ مشینری ادارے اور پادری اس کام میں پیش تھے۔ عیسائی بننے والوں کو مادی فوائد کی جھلک دکھائی جاتی تھی۔ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ تھا۔ اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جو تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دے، اور دیوبند تحریک نے یہ فریضہ باحسن طریقے سے سر انجام دیا۔ اس میں منشاء خدا بندی بھی بہت حد تک شامل رہی ہے۔ جن بزرگوں نے اس تعلیمی تحریک کا آغاز کیا، ہر ایک نے یہی کہا کہ انہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا کہ اس خالق خیر کا آغاز کریں۔ بقول مولانا حبیب الرحمن عثمانی، وقت کے ان تمام اولیاء کے دلوں پر بیک وقت یہ الہام ہوا کہ اب ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ کی واحد صورت قیام مدرسہ ہے۔ کسی نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، اور کسی نے کہا مجھے کشف ہوا ہے، اور کسی نے کہا میرے قلب پر وارد ہوا ہے۔ ان اہل اللہ کا اس تبادلہ واردات کے بعد قیام مدرسہ پر جمنا دراصل عالم غیب کا ایک اجماع تھا، جو قیام مدرسہ کے بارے میں من جانب اللہ واقع ہوا۔
तो सैयद अहमद शहीद बरेली ने भी पेशगी की थी इस सिलसिले में। एक दफ़ा सैयद अहमद शहीद अपने मरीदों के हमरा इस जगह से गुजरे, तो यहाँ पे मदरसा दारुल उलूम देवबंद यहाँ पे काम है, तो आपने अपने रूहानी क़ुव्वत शामा से सूंघ लिया, फरमाया मुझे यहाँ से इल्म की खुशबू आ रही। बाद में आपकी ये पेशिनगोई हरफ बहरफ दुरुस्त साबित हुई। और जंग आज़ादी के असरात के हवाले से भी अगर देखा जाए तो 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों पर जो मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े, जानी नुकसान के साथ मुआशी हालत भी इनकी तबाह हो गई। अब इनमें अपने बच्चों को तालीम और तरबियत के अखराजात बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं थी, ये सकत नहीं थी। तो इस तहरीक का मकसद मुसलमानों में आने वाले इस तालीमी ज़वाल का ख़ात्मा करना भी था। दीनी मैदान में कहतुर रजाल का मुसलमान शिकार हो चुके थे और अपनी दीनी तालीमात से दूर होते जा रहे थे, और नई नस्ल की तवज्जो दीन की तरफ कम थी। तो इस वजह से भी इस मकसद के लिए भी इस तहरीक का आगाज़ हुआ। ईसाइयत की इशाअत के हवाले से भी अंग्रेज़ी स्कूलों में दीनी तालीम का कोई बंदोबस्त नहीं था, वो ईसाइयत का ज़्यादा फ़रोग़ दे रहे थे और उनकी तालीम दी जा रही थी, हुकूमत भी इनकी सरपरस्ती कर रही थी। और मुसलमानों की रूहानी तालीम के लिए एक ऐसे अदारे की ज़रूरत थी जो आखिरत की इफ़लाह का ज़ामिन हो। तो ये इनके बेसिक असबाब या महरक़ात है जिसकी वजह से तहरीक देवबंद वजूद में आई। इसके बाद हम इनके देखेंगे तहरीक देवबंद की खसूसियात, कि इसके बाद में हम बहस करेंगे।